نام آج اسلام میں ریحان احمد یوسفی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ہمارے یہاں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سیاست منافقت کا دوسرا نام ہے۔ اچھے لوگ اول تو اس میدان کا رخ ہی نہیں کرتے، اور اگر آ بھی جائیں تو ان کا دامن بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کا اگر کوئی بہترین میدان ہو سکتا ہے تو یہی سیاست کا میدان ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان احکام سے واقف ہوں جو ہمارے دین نے ہمارے لیے اس حوالے سے مقرر کیے ہیں، ہمارے حکمران اپنی دینی ذمہ داریوں سے واقف ہوں، اور ہمارے عوام الناس اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں۔ اس ضمن میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے ممتاز عالم دین، سیاسی کارکن، حجت الاسلام علامہ سید قمر نقوی صاحب کو۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بے مثال مقرر ہیں۔ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ ناظرین، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں لینا ہوگا ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ویئرس۔ علامہ صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جی، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ سیاست منافقت کا دوسرا نام ہے؟ کہ اطاعت لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ، تم اپنی زندگی کا معیار اور اصول یہ بنا لو کہ امر الہی کی اطاعت اور اس کی مخلوق کی خدمت۔ تو اگر مخلوق خدا کی خدمت جو ہے اسی کا نام سیاست ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست اور منافقت اور اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ کم ہے، اور ان کا ذہنی رجحان جو ہے وہ باطل کی طرف بہت زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی سیاست کے نام پر منافقت کرتا ہے یا کر رہا ہے تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میں اپنے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کہیں مذاق تو نہیں کر رہا، اور روز محشر مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے، اصولی طور پہ تو یہ کوئی اسلام جو ہے وہ ہر اس چیز کا قائل ہے کہ جس میں انسان کو اور انسانیت کو اللہ کے قریب کیا جا سکے، اور سیاست کے ذریعے سے بھی، یعنی اس کی مخلوق کی خدمت کرنا اور اس کے مسائل کو حل کرنا، اسی کا نام ہے سیاست اور اسی کا نام ہے مرد حکومت۔ ٹھیک ہے۔ میں جاوید صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سیاست کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس حیثیت سے آپ اسے بیان کریں گے؟ ریحان صاحب، زندگی کے مختلف شعبے ہیں اور وہ انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے وجود میں آئے ہیں۔ ہماری صحت کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے طب کا علم وجود میں آیا ہے، لوگ طبیب کی حیثیت سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمیں زندگی کے مختلف معاملات میں بعض ہنرمندوں کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ وہ ہنر سیکھتے ہیں اور اس طرح لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، بہت سے لوگ بازار میں دکان لگاتے ہیں، اس طرح ہماری خدمت کرتے ہیں۔ تو ایک تاجر، ایک ہنرمند، ایک طبیب جس طرح یہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے انسانیت کی ایک بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک اجتماعی نظم پیدا کیا جائے۔ ٹھیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے، اور وہ اس کے سوء استعمال سے بعض اوقات فساد پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اس فساد کو روکنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایک نظم حکومت قائم کیا جائے، کوئی اس کا سربراہ ہو، کچھ ایسی قوتیں موجود رہیں جو مجرموں کو سزا دے سکیں، لوگوں کے لیے امن کا اہتمام کر سکیں، اور ان کو اگر کسی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو تو ان کی اجتماعی مدافعت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ یہ ذمہ داریاں ظاہر بات ہے کہ انسانیت کی ناگزیر ذمہ داریاں ہیں۔ ان کو ادا کرنے کے لیے جو نظم بنایا جاتا ہے وہ حکومت کا نظم ہے، ریاست کا نظم ہے، حکومت کا نظم ہے، اور یہ قدیم قبائلی ریاست سے لے کر موجودہ زمانے تک ارتقاء کے بہت سے مراحل سے گزرا ہے، لیکن ہر دور میں انسان کی ضرورت ہے۔ یعنی ریاست چلانے کا فن جو ہے وہ سیاست کہلاتا ہے، اس کو سیاست کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بالکل اسی طرح کا مقدس فن ہے جس طریقے سے دوسرے پیشے ہیں، دوسرے فنون ہیں، دوسرے علوم ہیں۔ ان علوم کو ہم علوم کی حیثیت سے بھی سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جب ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ انسانی کردار بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایک طبیب اگر عطائیت اختیار کر لیتا ہے، لوگوں کی صحت سے کھیلتا ہے، تو آپ اس کی مذمت کریں گے۔ وہ اپنے فن کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اور جو آداب حدود ہیں ان کا لحاظ کرتا ہے، تو آپ اسے بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو زندگی کا کون سا شعبہ ہے کہ جس میں ایسے لوگ بعض اوقات ممتاز نہیں ہو جاتے یا اس پر قبضہ نہیں کر لیتے، دوسرے لفظوں میں کہیے، جن کے کردار، جن کے اخلاق اور جن کی سیرت میں پختگی نہیں ہوتی؟ یہی معاملہ سیاست میں بھی ہو جاتا ہے۔ سیاست میں ذرا زیادہ ہو گیا ہے، اور عام طور پر لوگوں نے اسے سوسائٹی میں اپنا ایک مرتبہ بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو سچے
سوسائٹی کے خدام ہو سکتے تھے وہ اس سے زیادہ تر غیر متعلق رہے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ منافقت کا دوسرا نام بن گئی ہے، ورنہ یہ تو بڑی مقدس چیز ہے۔ علامہ صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض چیزیں اس طرح منسوب ہیں کہ جو اقتدار کا حریص ہو، خواہش مند ہو، وہ اس کے لیے انتہائی نااہل آدمی ہے، جبکہ سیاست کا تو پورا فن ہی اسی پہ ہوتا ہے کہ ہم اقتدار میں پہنچے۔ اگر میں سیاست کو غلط بیان نہیں کر رہا تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک، کسی بھی اسلامی ریاست کو بہتر سے بہتر انداز میں اگر دیکھنے والے چلایا جائے تو اس کے لیے 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کے لیے کہ عدل، نظام اس کے اندر عدل ہو، عدل اجتماعی، سب سے پہلی شرط۔ جس نظام کے اندر عدل اجتماعی قائم ہوگا وہ نظام خود بخود بہتر انداز سے چلنا شروع کر دے گا۔ اور عدل کی تعریف یہ ہے وضع ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھنا، جو جس کا مقام ہے، اور عدل اسی کا نام ہے۔ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے، جس کا جو مقام ہے وہ اس کو عطا ہو، جس کی جو جگہ ہو وہاں وہ رکھا جائے۔ تو عدل اجتماعی یہ پہلی شرط یہ پہلی شرط ہے۔ لیکن لازم یہ ہے اس عدل اجتماعی کو نافذ کون کرے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ صالح قیادت کا ہونا، متدین اہل علم افراد کا ہونا۔ سیاسی جماعتیں، پیور سیاسی جماعتیں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے پہلے مرحلے پہ ہمیں جو ہے غیر صالح کر کے کہہ کے باہر کر دیا، تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی آبجیکشنیبل چیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ ایک عالم کے طور پہ کیا رائے ہے اس بات؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو صالح یا غیر صالح کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، یہ تو ایک اصول کی بات ہے جو کی جا رہی ہے۔ وہ اصول کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ کہیں گے کہ فلاں ذمہ داری کو ایک شخص کو ادا کرنا ہے تو اس ذمہ داری کے لحاظ سے کچھ صفات اور صاف ہونے چاہیے اس میں۔ کیا ہم پورے ملک کا نظم و نسق ایک شخص کو سونپنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی سیرت نہیں دیکھیں گے، اس کا کردار نہیں دیکھیں گے، ملک و ملت کے ساتھ اس کی وفاداری نہیں دیکھیں گے، جو کام وہ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے اس کی اہلیت نہیں دیکھیں گے؟ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ یعنی عوام کو جب کسی شخص کا انتخاب کرنا ہے تو یہ رہنمائی تو اہل علم کریں گے نا عوام کی، کہ وہ اپنے لیے قیادت کا انتخاب کرتے وقت ان اوصاف اور ان خصوصیات کو پیش نظر رکھیں جس سے ان کا نظم حکومت اعلیٰ اقدار کے مطابق چل سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم دین کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو یہ بھی چاہیں گے کہ وہ لوگ اقتدار کی مسند پر بیٹھیں جو دین کے بارے میں مثبت رویہ رکھتے ہوں، دین کے احکام پر عمل کرتے ہوں، دین کا اتنا علم ضرور رکھتے ہوں جو اس پورے نظم کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے دستور میں لکھی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں ہمارے ملک میں، پوری مسلمان امت میں ہمیشہ سے اتفاق رہا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان امت کیا، دنیا بھر میں جہاں آپ یہ بحث کریں گے، زیر بحث مسئلہ اگر یہ ہے کہ کس کو منتخب کرنا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ جب آپ اوصاف اور شرائط کی بات کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک یہودی بھی، ایک نصرانی بھی، ایک ہندو بھی یہ کہے گا کہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے اچھے لوگ ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جن پہ اعتماد کیا جا سکے، جن کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو، جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، جو بات کہیں اس کے مطابق عمل کر کے دکھائیں۔ پوری قوم کی امانت ان کے سپرد کی جا رہی ہے، وہ امین ہو، خائن نہ ہو، وہ ملک کے خزانے کے امین بنائے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو قاضی کے فارغ ہو جائے۔ جو میں نے علامہ صاحب سے سوال کیا تھا آگے بڑھ کے خود کہہ رہا ہے کہ میرے حوالے کرو، تو یہ تو جیسے کہ میں نے روایت بھی بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے بڑی نااہلیت ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں در حقیقت لوگوں کی اخلاقی اصلاح کی گئی ہے۔ ایک ہے اقتدار کا حریص ہونا، اور ایک ہے کسی ذمہ داری کی اہلیت محسوس کرتے ہوئے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض اہل علم نے ان روایات کی بنیاد پر یہ خیال کیا کہ اچھا کوئی آدمی امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی داخل کرتا ہے تو اس پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ پیغمبر ایک قانونی باتیں بیان کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ آپ کی اخلاقی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں مخاطب کون ہے؟ مخاطب فرد ہے۔ اس سے یہ کہا گیا ہے کہ حریص نہ بنو، اگر حریص بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا، بلکہ تم اسے عملی طور پر تو کرتے ہو۔ ہمارے ہاں کم و بیش معاملہ حرص کا ہی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری بحث پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن وہ کہاں نہیں ہے بھائی؟ دیکھیے، وہ تجارت میں بھی ہے، وہ معیشت میں بھی ہے، وہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی ہے، تو اس کی اصلاح کی جائے گی نا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا اطلاق اس چیز پر کر دیں کہ کوئی سیاسی جماعت نہ بنائی جائے، لوگ اپنے آپ کو امیدوار کی حیثیت سے پیش نہ کریں، یہ چیز نہیں ہے۔ اب تو آپ کا سول سروس کا پورا نظام ہے، آپ دیکھیے اس کے لیے ایک آدمی امتحان دیتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، انٹرویو میں آتا ہے، پھر آپ ذمہ داریاں اس کو سونپتے ہیں، تو یہ بالکل اور چیز ہے، اور کسی منصب کا حریص ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یہ آپ کے نزدیک یعنی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یا یہ خیال کرنا اگر بلایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بلایا جاتا ہے نا، جب آپ انتخابات کراتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی جا کے وہاں سے چھین لینا چاہتا ہے، آپ قانون کے مطابق، دستور کے مطابق لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو پیش کریں جو یہ ذمہ داری
پوری کر سکتے ہیں اور سیرت اور کردار کے لحاظ سے لوگوں کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. آدمی اپنے بارے میں ایک اعتماد محسوس کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کروں گا, اللہ سے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے اس معاملے میں. حریص ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. حریص آدمی سے آپ عدالت کی توقع نہیں کر سکتے, امانت کی بھی نہیں کر سکتے, امانت کی توقع بھی نہیں کر سکتے. اس کی طرف حضور نے توجہ دلائی ہے کہ جو آدمی حریص ہے اس کا, اس کو ہم یہ ذمہ داری نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے. علامہ صاحب, اس میں ایک سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے, بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, وہ یہ کہ مسلمان حکمران جو ہے اس کا انتخاب آپ کی نظر میں کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے؟ غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اور بات حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ صالح قیادت کا ہونا لازم ہے, اور نظام غیر صالح کے حوالے کرنا نہ شرعن درست ہے, نہ اخلاقاً درست ہے, نہ سماجن درست ہے. اور حریص نہیں ہونا چاہیے, نفس امارہ کا پجاری نہیں ہونا چاہیے, اپنے نفس کے اندر جکڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر بقول حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول کہ حکومت میرے نزدیک بکری کے بہتے ہوئے نزلے سے بدتر ہے, ٹوٹی ہوئی چپل سے بدتر ہے. لیکن ہاں, اگر میرے ذریعے سے عدل و انصاف قائم ہو سکے, لوگوں کو حقوق مل سکیں, معاشرے کے اندر بہتری آ سکے, اور اللہ کا قانون قرآن و سنت کی حاکمیت قائم ہو سکے, تو بے شک میں اس خدمت یہی ایکچولی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے نقطہ نظر سے یہ نظام کس طرح قائم ہوگا, کیا اس کا طریقہ کار ہے, کیا پروسیجر ہے, تاکہ پھر عوام کے سامنے ایک پکچر آ جائے کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے یا دیگر مسلمان ملکوں کا قانون ہے اس کے حساب سے ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, قرآن تو واضح طور پر آپ کو ایک معیار دے رہا ہے کہ آپ کو انصاف قائم کرنا ہے, قرآن و سنت کی حاکمیت. میں سمجھتا ہوں میں اپنا سوال واضح نہیں کر رہا, میں بالکل متعین ہو کے پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو شخص آئے حکومت پہ زبردستی قبضہ کر لے وہ ٹھیک ہے, جمہوری طریقہ ہونا چاہیے, تو کیا اس میں سے صحیح رائے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے, اس سلسلے میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو قسمیں ہیں. آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی, آئین پاکستان میں بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ بات واضح ہے اور طے. جبکہ عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس ہی ملک کے اندر آج بھی برٹش لا کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں, اور آج بھی یہاں بے انتہا قوانین ایسے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں, شریعت اور محمدی سے دور ہیں. مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ قانون میں تو یہ لکھ دیا گیا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, لیکن بنانے والے قوانین جو ہے وہ خود قرآن و سنت سے آگاہ نہیں ہیں, وہ خود قرآن و سنت سے دور ہیں. جو شخص حکمران ہے وہ سب چیزوں سے واقف ہے, صالح بھی ہے, اس نے بالجبر حکومت پر قبضہ کر لیا, آپ سینکشن کریں گے اسے؟ نہیں, بالجبر کا حق کسی کو نہیں ہے, اس لیے کہ اگر حق حکومت, اگر آپ ابتدائی سے دیکھیں تو حق حکومت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. ٹھیک ہے, اور یہ حق ان کے ہی پاس اس لیے تھا کہ اس نظام کو جو اللہ نے عطا کیا, اس نظام کو ان سے بہتر چلانے والا کوئی کائنات میں نہ تھا, نہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ ترتیب آپ دیکھیے تو اسی انداز سے وہ بات آگے لی جا سکتی ہے کہ جو نبی کے بعد, مثلا قرآن کے اندر حکم آیا کہ ایک اطاعت کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے, تو نبی کی, اللہ کی اطاعت, نبی کی اطاعت تو لازم یہ کر رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کے بعد جس کی بھی اطاعت اللہ فرض قرار دے گا تو وہ نبی تو نہیں ہو سکتا, نہ ہوگا نبی, لیکن کم سے کم نبی کی صفات, نبی کی سیرت, نبی کے لیے, نبی معصوم ہے تو غیر معصوم کی اطاعت کا حکم اللہ نہیں دے سکتا. پھر اب وہ آئے اس کی اطاعت ہو کہ جو بھی معصوم ہو, لیکن نبی نہ ہو, اور نبی تو ہوگا بھی نہیں اور نہ ہو سکتا. مسلمان حکمران جو ہے وہ آپ کے نزدیک کن بنیادوں پر اسے حکومت ملنی چاہیے؟ میرے نزدیک قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے مشورے, ان کی رائے پر مبنی ہوگا. امرہم شورا بینہم, یعنی لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس شخص کو اقتدار دیا جائے. اسلام میں نظم اجتماعی کا بنیادی اصول یہی ہے کہ تمام معاملات میں یہ لوگوں کی رائے ہے جو کسی شخص کی حکومت کو جائز قرار دے گی, یہ ان کی رائے ہے جس کی بنیاد پر وہ حکومت کرے گا, یہ ان کی رائے اور ان کا مشورہ ہے جس سے محروم ہو جانے کے بعد وہ قانونی استحقاق کھو دے گا. یہ جو ہم اوصاف و صفات بیان کر رہے ہیں یہ عوام کے سامنے رہنے چاہیے.
یعنی ان کو اپنے حکمرانوں کو منتخب کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے کیسے ہیں، دین کے ساتھ محبت کے لحاظ سے کیسے ہیں، اخلاقی اقدار کی پابندی کے لحاظ سے کیسے ہیں. یہ ان کی رہنمائی ہے، لیکن فیصلہ بہرحال ان کو کرنا ہے، اور انہی کی تربیت کی جائے گی، انہی کی تعلیم میں بہتری پیدا کی جائے گی اگر ہم بہتر نتائج چاہتے ہیں. حق انہی کا ہے، یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا حکمران کون ہونا چاہیے. بلکہ میرے نزدیک تو تمام مملکت کے امور جتنے ہیں ان میں سب فیصلے اسی اصول کی بنیاد پر ہوں گے. اور امرہم شورا بینہم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی روح سے یہ ضروری ہے کہ تمام لوگوں پر اعتماد کیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں، ان کے فیصلے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے، ان کو آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے اپنی رائے کو پیش کرنے اور اس رائے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے، اور جو ان کا فیصلہ ہو اس کو قانونی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو انہی کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست کیا جائے، اور جہاں کہیں کوئی اختلاف ہو اکثریت کی رائے فیصلہ کن مان لی جائے. جیسا اگر سوسائٹی کی اکثریت ہی جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں غیر صالح قیادت کو منتخب کرتی چلی جا رہی ہے، تو پھر اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج عوام بہت کی سے علماء یہ تربیت، کہتے ہیں کہ سیاست چھوڑ دیں آپ اور انقلاب لائیں. اس کا علاج عوام کی تربیت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ اصول قائم ہو گیا، یا تو اس سے مختلف کوئی طریقہ بیان کیا جائے نا کہ وہ کہاں سے آئے گا، آسمان سے نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ نامزد کریں گے، کسی خاندان کا استحقاق ہے، یا تو یہ کہیے. اگر ایسا نہیں ہے، امرہم شورا بینہم کا اصول ہے، اس سے کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے علمی لحاظ سے، لیکن میں مطمئن ہوں اس بات کے اوپر کہ قرآن مجید میں یہ اصول ہم کو دے دیا گیا ہے. اور اس لحاظ سے اسلامی حکومت ایک خالص جمہوری حکومت ہوتی ہے. میں خالص کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی اس درجے کی جمہوری حکومت ہوتی ہے کہ جس کے اندر ادنا درجے میں بھی کوئی اور شائبہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. اب لوگ اچھے نہیں ہیں، لوگ اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کر رہے، لوگوں کا شعور بہتر نہیں ہے، تو یہاں پر اصل میں علماء اور دانشوروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی تربیت کریں. کسی قوم کی آپ جیسی تربیت کریں گے اسی کے لحاظ سے نتائج دیکھیں گے. یعنی ہم ان کو کوسنے نہیں دے سکتے، طنز و تاریخ کا نشانہ نہیں بنا سکتے. ہمارے عوام کی تربیت کے لیے ہم نے کیا ہے، ان کی تعلیم کے لیے ہم نے کیا ہے. تو ہم سب کو مل کر ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ان کے سامنے سیرت و کردار کے اعلیٰ نمونے آئیں، وہ محسوس کریں کہ یہ کوئی اقتدار کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. اس کے ذریعے سے اجتماعی عدل قائم ہونا ہے، اس کے لیے ایک فلاحی ریاست بننی ہے. اگر یہ سارے اقدار اور سارے مطامع نظر ان کے سامنے ہوں گے اور ان کی تربیت ہوگی تو بہتر لوگوں کا انتخاب. اعجاز صاحب، علامہ صاحب نے ایک آیت کوٹ کی تھی قرآن کریم کی، سورہ نساء کی آیت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ بنیادی اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ مسلمان جس طریقے سے اپنی انفرادی زندگی میں اس کے پابند ہیں کہ اگر اللہ اور رسول نے کوئی حکم دیا ہے تو اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دیں، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی اس کے پابند ہیں. آگے یہ بیان کر دیا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہوگا تو وہاں اللہ اور رسول کا حکم فیصلہ کن ہو جائے گا. یہ تو آپ کے اسلام کا ناگزیر تقاضا ہے، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی. مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنی عقل اور رائے پر اللہ اور رسول کی حکومت کو تسلیم کر لیتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو نظم اجتماعی بنے گا وہ بھی اطاعتی کے اصول پر بنے گا. تو اگر کسی شخص کو ہم نے اپنا حکمران منتخب کیا ہے یا اس کے تحت کوئی نظم بنایا ہے تو ہم سب کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی بات اللہ کے کسی حکم کے خلاف ہو. اس میں اصول یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لیکن جو روایات ہم دیکھتے ہیں زمن میں وہ تو یہ ہے کہ آپ اطاعت کریں جب تک کہ کفر بواح کا ارتکاب نہ ہو جائے. یہ بات یہ ہے کہ اطاعت کریں یہ زیر بحث نہیں ہے. آپ بغاوت کب کریں؟ یعنی اطاعت تو قانون کی جاتی ہے، برے سے برے حالات میں بھی قانون کی پابندی کی جاتی ہے. آپ بغاوت کب کریں؟ یعنی کب آپ قانون کو توڑنے کا فیصلہ کر لیں، کب آپ ہاتھ میں تلوار اٹھا لیں. یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تک جب تک لوگ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، کسی کھلے کفر کا ارتکاب نہیں کر رہے، تو بغاوت سے اجتناب کیا جائے. کیونکہ بغاوت میں انسانوں کی جانیں، انسانوں کے مال، یہ سب ہدف بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بغاوت کے معاملے میں لوگوں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ جس کا جی چاہے اٹھے اور وہ اٹھ کر ایک دن یہ کہے کہ میں سول نافرمانی کی ابتدا کر رہا ہوں. علامہ صاحب، یہی چیز اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ اطاعت کی جائے گی آخری حد تک، اور جاوید صاحب نے کہا بس بغاوت سے ریلیٹڈ، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں، اطاعت جو ہے وہ غیر صالح قیادت اگر ہو، اسلامی حکومت اگر نہ ہو تو ان حکمرانوں کی اطاعت شرعی طور پر واجب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اجتماعی قوانین کی آپ خلاف ورزی نہ کریں جس سے فساد یا فتنہ وجود میں آ جائے. اجتماعی عدل و انصاف کے لیے اگر آپ جو اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ معاشرے میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، محبت قائم ہو، اخوت ہو، قربانی اظہار کے جذبے پیدا ہوں، تو اجتماعی فساد کا اختیار کسی کو نہیں.
بالکل جینین مسئلہ ہے، اس وقت اس امت میں بہت بڑے پیمانے پہ مشرق سے مغرب تک پیدا ہو چکا ہے. وہ یہ کہ اگر امام غائب تشریف لے آئے تو کس بنیاد کے اوپر ان کی امامت کو مانا جائے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے. یعنی اس کے لیے ماخذ کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا نا، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز تو ہو نہیں سکتی. سوال یہ ہے کہ وہ قرآن ہمیں کہاں سے سپورٹ کرے گا؟ جب یہ دور نبی کا گزرتا رہا اور اس کے بعد پہلی جس کو تاریخ میں دعوت ذوالعشیرہ کا نام دیا گیا، اور اس کے اندر اپنے اقربا کو بلایا، خاندان کو بلایا، اصحاب کو بلایا، سب کو بلایا اور بلا کے اس کے اندر دعوت دی، اللہ کا پیغام دیا. اور اس وقت بھی یہ کہا کہ میرا ساتھ کون دے گا؟ جو میرا ساتھ دے گا میرے بعد وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا. یہ تاریخ کے مستند جملے ہیں. اور اس وقت بھی 3 مرتبہ آواز دی اور تینوں مرتبہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے. اگرچہ وہ کم سنی تھی ان کی، وہ عمر ان کی 10-11 سال تاریخوں میں ہے، وہ یہ کم سنی تھی، لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہوئے، ان کا میں ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے. اس وقت سے لے کر یہ پہلا موقع تھا. اور اس کے بعد جب ہجرت کرنے کے لیے گئے تو ہجرت کی رات بھی حضرت علی کو جب لٹا کر کے گئے، اور اس کے بعد غدیر خم تک جتنی آیات ہیں اس کے اندر مختلف مقام کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ یہ اعلان کر کے گئے اور یہ اپنا فریضہ منصب ادا کر کے. کون سی آیات ہیں؟ یہ جو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ. دیکھیے ہر شخص جو ہے نا اس کو تفسیر کا، تشریح کا حق ہے. ہم اپنا نقطہ نگاہ سے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. آیت نازل ہوئی، نبی کریم نے لوگوں کو جمع کیا اور سب ساتھ تھے. آخری حج تھا، لوگ چل ہی رہے تھے، کچھ آگے جا چکے تھے، کچھ پیچھے تھے، سب کو جمع کیا. اور اس کے بعد ممبر بنایا، ممبر بنا کر کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. خطبہ دینے میں انہوں نے پوچھا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، آپ اولا ہیں. اس وقت حضرت علیہ السلام کو انہوں نے باقاعدہ بازوؤں سے اٹھا کر کے اپنا ان کو اعلان کیا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس معنی میں، جس مقصد میں، جس مفہوم میں، جس اختیار میں نبی مولا تھے عوام الناس کے، اسی منصب اور اسی مفہوم میں ان کے بعد حضرت علیہ السلام ان کے بعد حق رکھتے ہیں مولائیت کا، اور اس لیے مولا کا اعلان. اور جب یہ اعلان ہوا، اس آیت کے اندر ایک جملہ ہے واللہ یعصمک من الناس، تم ڈرو مت، تم اعلان کرو. ایسا کون سا یعنی پیغام تھا کہ جس کے لیے نبی یہ سوچا تھا کہ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے بھی مختلف مقامات کے اوپر یہ اشارتاً کنایتاً یہ گفتگو آئی، لیکن نبی نے شاید اعلان نہیں کیا ظاہری طور پر. ظاہری طور پر یہاں اعلان ہوا. اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دی. ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کو باقاعدہ اپنے بعد نبوت کے بعد امامت کے منصب پر اور ولایت کے منصب پر فائز کیا اور اعلان کیا. صاحب علامہ صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. علامہ صاحب نے کئی اہم نکات جو ہے اور علمی نکات بیان کیے ہیں، قرآن کریم کی کئی آیات کے حوالے دیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کے بارے میں اظہار خیال کر دیں. دیکھیے ویسے تو یہ جسارت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، تو میں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا دیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو علمی پس منظری میں دیکھنا چاہیے. اس طرح کے معاملات میں زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے. یہ جتنی آیات پیش فرمائی ہیں انہوں نے، ہمارے نزدیک اس کا وہ مدعا و مفہوم نہیں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہ وہ موقع تھا کہ جب اگر نبی کے علاوہ بھی کسی کو کوئی حق دینا تھا تو اس کو بیان ہونا چاہیے تھا. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. اب اس کے فوراً بعد یہ فرمایا ہے کہ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، باہمی نزاعات ہو جاتے ہیں، تو اس میں اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا جائے گا. ہمارے نزدیک یہ بالکل حجت قطعی ہے کہ اللہ اور رسول ہی ہیں کہ جن کے ساتھ منازعت نہیں ہے. اول الامر سے مراد ہی تو وہی لوگ ہیں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ بات قرآن نے واضح کر دی اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے سوا ہر ایک سے منازعت ہو سکتی ہے. ورنہ تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر اس معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر تینوں کی طرف رجوع کرو. بتایا یہ گیا ہے کہ اگر اول الامر سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اور رسول ہیں جن کو آخری حجت کی حیثیت حاصل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت اختلاف کا حق یہ بتا رہا ہے، اختلاف کا حق یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اور معصوم نہیں ہے. معصومیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. آخری حجت پیغمبر کی ذات والا صفات ہے. الہام القاء کا دروازہ، وحی کا دروازہ ان کے بعد بند ہو گیا. نبوت کے بارے میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد صرف مبشرات رہ گئے ہیں. پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رویا رجل الصالح،
یعنی یہ کسی اچھے آدمی کو کوئی خواب آ جائے، اس سے زیادہ کوئی چیز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ باقی نہیں رہ گئی۔ اس آیت نے بالکل نص قطعی کے طور پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہر شخص سے ہم کو اختلاف کا حق حاصل ہے، ہر شخص کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے جس کے سامنے ہم کو سرنڈر کر دینا ہے، جن کے احکام سے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک سورہ احزاب کی آیت کا تعلق ہے کہ اے پیغمبر آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت جس جگہ آئی ہے وہاں پورا اس کا پس منظر موجود ہے۔ زید کے معاملے میں، سیدنا زید کے معاملے میں ایک بڑی نازک صورتحال پیش آ گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرائی، وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں اب وہ طلاق دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ایک اور حکم دیا جا رہا تھا، اس کا پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، میں اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاتا۔ اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوپر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے تھے یہ بات کہتے ہوئے، اسی باب میں، اسی ضمن میں، اسی پس منظر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا جائے وہ ادنا درجے میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی تبلیغ کرے، اور اگر پیغمبر یہ ذمہ داری انجام نہیں دیتا تو پھر کون انجام دے گا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ سورہ احزاب رسالت ادا نہیں کیا۔ سورہ احزاب میں ہمارے نزدیک یہ واقعہ اس پس منظر میں ہے۔ جہاں تک آیا تطہیر کا تعلق ہے، وہ تو بالکل ازواج مطہرات کے بارے میں وضاحت سے بات بیان کر رہی ہے، اور آیا تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی معصومیت ہو گئی ہے۔ اس کے معنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویوں، تمہارے لیے کچھ خصوصی احکام دیے گئے ہیں، تمہاری ایک خاص حیثیت ہے، تمہارے گھرانے کو لوگ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، لہٰذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اوپر کچھ زائد پابندیاں قبول کرو اور زیادہ احتیاط سے کام لو، تاکہ کوئی منافق تمہاری اخلاقی حیثیت کو مجروح نہ کرنے پائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی نظروں میں بھی بالکل پاک صاف رکھے۔ یہ ہمارے نزدیک ان آیات کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد جو روایات واقعات ہیں، دیکھیے ان کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری اپنے ایام مرض میں مصلی پر کھڑا کیا۔ اس سے بڑی کیا اور علامت ہو سکتی تھی؟ پیغمبر جس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ سب کام کرتے تھے، لیکن ہمارے نزدیک حضور نے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اور یہ من کنت مولا فعلی مولاؤں کا واقعہ جو ہے وہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص پس منظر میں پیش آیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بعض لوگوں نے کچھ غلط رویہ اختیار کیا، تو اس موقع پر حضور نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہ میرے عزیز ہیں اور ان کی ایک خاص حیثیت ہے، لہٰذا جو محبت تم مجھ سے رکھتے ہو ویسی محبت تم کو ان سے بھی رکھنی چاہیے۔ ہم اس کو اس معنی میں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی معاملات میں بھی نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے، نہ یہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں خود فیصلہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی شورا پر مبنی ہوگا۔ آخری حجت اللہ اور رسول ہے، ان کے بعد امرہم شورا بینہم۔ ہمارے نزدیک اس کے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تو صرف مودت کا جو حق ہے، قرابت کی مودت کا حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں، یعنی میری تمہاری رشتہ داری ہے اور اس رشتہ داری کا حق میں ادا کر رہا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی اعزاء کو دعوت دیجیے۔ تو آپ نے اس موقع پر کہا کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا۔ یہ بالکل اسی طرح کا جملہ ہے یہ آپ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کی یہ خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے آپ کا ایک تعلق ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، میں اس کی محبت کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ جو پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا۔ تو ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان تمام آیات میں کسی جگہ یہ بات نہیں کہی گئی۔ اگر امامت کا کوئی منصب ہوتا تو اللہ تعالیٰ صراحت سے اس کو بیان کرتے، وضاحت کے ساتھ بتاتے کہ یہ ایک منصب ہے، ایمانیات میں شامل کرتے، اس لیے کہ جب آپ کسی کو معصوم قرار دیتے ہیں تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اس کو ماننا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان کا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں پر ایمان کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتاب کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کا حکم دیا، تو ایمانیت متعین کر دی، بتا دیے۔ لہٰذا نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں تو یہ کہا کہ ان پر ایمان لاؤ۔ اگر ائمہ کا بھی کوئی منصب ایسا ہوتا کہ جس کو ماننا ناگزیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیتے۔ قرآن بالکل واضح ہے، بلسان عربی مبین ہے، وہ اپنی باتیں قطعیت سے بیان کرتا ہے، کوئی چیز تان نہیں ہے، کسی خارجی چیز کو اس پر حکومت کا حق نہیں ہے، وہ اپنی بات واضح طریقے پہ بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب کسی کو استحقاق نہیں ہے کہ وہ اپنی عصمت کا دعویٰ کرے، صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کے پاس قرآن و سنت ہے۔ خود حضور نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، پیغمبر کی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہمارے پاس وہ موجود ہے اور نبوت کے خاتمے کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، باقی سب کچھ اب امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو ہم نے لوگوں کی رائے پر چلانا ہے، ان کو فیصلے کرنے ہیں، ہم نے ان کی اصلاح کرنی، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ تو ان کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے ظاہر ہے، اور اس میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی تقلید یا تردید کر رہے ہیں، بس اپنا نقطہ نظر میں نے بھی بیان کر دیا، انہوں نے بھی بیان کر دیا۔
امت میں ایک شور مچا ہوا ہے، جی امام مہدی کی تشریف آوری کا ایک شور مچا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تو یہ مسئلہ لازماً اٹھنا ہی اٹھنا ہے، یعنی اس پہ تو دیر از نو وے آؤٹ. تو بہتر ہے کہ اپنی قوم کو ابھی سے تیار کر لیا حضرت جائے. جابر ابن عبداللہ الانصاری سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 12 ائمہ کا نام بھی لے کر گئے. اچھا دیکھیے، قرآن ایک اجمال ہے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کا کردار، ان کا قول، ان کا فعل، یہ خود ایک حجت ہے. ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر اجمالاً تو حکم ہے لیکن مفصلاً نہیں ہے. خود نماز حکم ہے نماز کا، لیکن تعداد نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے نہیں پڑھنی، کہاں ہے قرآن میں؟ حکم ہے اقیموا الصلاۃ، حکم ہے سجدہ کرو، حکم ہے رکوع کرو، حکم ہے قرات کرو، لیکن کہاں لکھا کہ کیسے کرو اور کیوں کرو اور کتنا کرو؟ ایسا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. ایک منٹ، بنیادی ارکان میں سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم ہے 2 زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ کہاں کوئی ہے؟ عبادت بھی نہیں ہے بلکہ جی، ٹھیک ہے. کوئی عبادت تو نہیں ہے. اس طرح سے اجمال نہیں ہے، اجمالاً حکم قرآن اجمال دیتا ہے. بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس کی تشریح اور لیکن اس میں تفصیل. سوال یہ بتاتا ہے علامہ صاحب کہ یہ عبادات کا نہیں، ایمانیات کا مسئلہ ہے. جی، ایمانیات میں تو قرآن اجمال نہیں کرتا. نہیں دیکھیں، ہمارے یہاں ایک مسئلہ میں مثلا تقلید کا مسئلہ ہے، اس میں ہم واضح کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. ہم اصول دین میں قطعاً تقلید جائز نہیں سمجھتے. فروع دین کے اندر وہ 3 شرائط ہیں، یا تو خود مجتہد ہو یا احتیاط پر عمل کر سکے، اور اگر ان دونوں پر نہیں کرتا تو اس پر تقلید لازم ہے. لیکن فروع دین میں یعنی احکامات کے اندر، فقہ کے اندر وغیرہ وغیرہ. اصول دین جو ہے ہمارے اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک صرف چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے کہ ہم اصول دین میں 5 چیزیں رکھتے ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے برادران کے ہیں توحید، نبوت، قیامت. یہ بیسک بنیادی چیز ہے. لیکن اس میں کوئی بہت بڑا ایسا اختلاف نہیں ہے. یہ ایک علمی مباحث ہیں کہ جس کو ہم بڑے آسان طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مورد نظر نہیں بنانا چاہیے، نہ یہ مسائل عوام کے اندر جانے چاہیے. یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ چیزیں مورد نظر بننی بھی. ہمیں اصل میں کرنا کیا ہے جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں، بجائے اس سے کہ عوامی قسم کے لوگ یہ کام کریں اور وہ عوام الناس کو ایک دوسرے سے لڑائیں بھڑکائیں اور آمادہ پرسر بیکار کر دیں. اچھے اہل علمی انداز میں ان معاملات کو گفتگو کریں اور یہ بتائیں کہ یہ اصل میں ایک خاص سطح کا مسئلہ ہے اور یہ اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے. اس میں کوئی یہ بنیادی بات ہے جو ایک حجت ہے. مثال کے طور پر بعض وہ روایات جو تواتر کے ساتھ نقل ہے، تمام کتابوں میں موجود ہیں. خود ہمارے برادران اہل سنت کے موجود ہیں، ہمارے یہاں موجود ہیں، سائستہ کے اندر موجود ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہیں، بہت ساری مطلب کتابوں کے اندر وہ احادیث کو جمع کر لیا جائے جو متفق علیہ ہے. ٹھیک ہے. مثال ٹھیک ہے، کہیں الفاظ کا فرق ہے، لفظوں کا فرق ہے، کہیں کچھ لفظ استعمال ہوا، کہیں کچھ لفظ استعمال ہوا، لیکن مفہوم ایک ہی سمجھا جاتا ہے. اب سب سے زیادہ محکم مثلا حدیث کی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ایت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ابن ماجہ کی غالب. ٹھیک ہے. بہت ساری جگہ پر موجود ہے اور 500 راوی اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے موجود ہیں اور مختلف جگہ پر. اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے تمہارے طرف 2 چیزیں بھیجی ہیں، نور اور کتاب مبین. اس میں سر مسئلہ یہ کہ اس وقت بھی خالی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. نہیں، امام مہدی علیہ السلام موجود ہے. براہ راست تو موجود نہیں ہے نا. نہیں، براہ راست اگر ہو تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. نہیں، براہ راست مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ نے جس فرمایا تھا کہ اہل علم کو یہ حق حاصل ہے. اب اہل علم میں کون زیادہ علم ہے اس کا فیصلہ تو عوام ہی کریں گے. عوام جانتے ہیں. تو وہ بات پھر عوام پہ آ گئی لوٹتی. تو عوام یہ جانتے ہیں کہ اہل عوام کون کیا ہے. شکوہ کریں گے اللہ دیکھیے تعالیٰ سے. مثال کے طور پر کیا اس ملک میں عوام نہیں جانتے کہ باکردار لوگ کون ہیں؟ اتنا یعنی ایسا نہیں کہ اتنا بھی شعور نہیں رکھتے لوگ. بات یہ ہے کہ یہاں سے خوف ہٹا دیا جائے، مسلط کرنا چیزیں ہٹا دی جائیں، لوگوں کے ذہن کے اوپر جو ہے نا وہ ایک حکمرانی جو کی گئی، استحصال کیا گیا، لوگوں کا معاشی استحصال کیا گیا، لوگوں کا علمی استحصال کیا گیا، لوگوں کا سیاسی استحصال کیا گیا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا، اور اس بنیاد کے اوپر آج بھی اس ملک کے اندر سارا نظام موجود ہے. تو آپ یہ سارے حالات جو ہے اس کی روشنی میں اچھا، یہ بڑی اہم بات علامہ صاحب نے فرمائی. جو بنیادی مسئلہ سامنے آیا ہے کہ عوام جب تک جو ہے وہ جاہل رہیں گے، عوام جب تک اپنے مفادات کے اسیر رہیں گے، تعصبات کے اسیر رہیں گے، اپنی ان چیزوں سے اوپر نہیں اٹھیں گے، اس وقت تک معاملات میں بہتری نہیں آئے گی.
تو عوام کے لیے میں چاہتا ہوں آخر میں کہ آپ دونوں حضرات فرمائیں کہ عوام کے لیے ہم کیا کریں، آپ لوگوں نے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ معاملات ہمارے بہتری کی سمت جا سکیں؟ جی اس سے پہلے کہ آپ ختم کریں اس بات کو، 2-3 چیزوں کی میں وضاحت کر دوں. جی ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی کا باعث بن رہی ہوں. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو کسی شخصیت کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کی بات اللہ کی بات ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، میرے نزدیک یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے، اور ایمانیات کے مسائل میں قرآن نے کبھی اجمال سے کام نہیں لیا. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ عبادات کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ تمام عبادات اصل میں دین ابراہیمی کی روایت میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. زکوٰۃ بھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی. حج کی ابتدا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، نماز کی ابتدا حضور سے نہیں ہوئی. یہ جو فیصلہ ہے اگر یہ حضور نے کیا ہے تو آپ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو تفصیل سے قرآن میں بیان ہونا چاہیے تھا. یہ تمام عبادات مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئی ہیں، پھر اس بات کو بھی ان کے اجماع سے منتقل ہونا چاہیے تھا. تو یہ بات بالکل طے ہے کہ عبادات کو اس لیے قرآن مجید میں اجمال سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان اس سے پوری طرح واقف تھے، مسلمان آج بھی ان سے پوری طرح واقف ہے. ان کے بارے میں نہ اس وقت کوئی وہم تھا نہ اب کوئی وہم ہے. قرآن نازل ہوا تو اس نے نماز نہیں شروع کی، قرآن نازل ہوا تو اس نے روزہ نہیں شروع کیا. روزے کی آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ایمان والوں تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا. تو دین ابراہیمی کے روایت کے تحت لوگ نماز پڑھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے. یہ سب معاملات تھے، ان میں جہاں جہاں تصحیح کی ضرورت تھی قرآن نے کی ہے، اس وجہ سے اجمال کا طریقہ اختیار کیا گیا. اس بات کے بعد بھی مسلمانوں کا اجماع ہوا. روایات کی حد تک بھی ہمارے نزدیک کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے اس بات کا کہ امامت کوئی الگ سے منصب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک علمی بحث ہے. میں نے صرف چند چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی. اب رہ گئی یہ بات کہ عوام کو آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تو میں تو شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ راستہ ہی ایک ہے. یعنی ہم جتنی باتیں کرتے ہیں نہ یہ کسی قانون سے درست ہوں گی نہ کسی آئین سے درست ہوں گی، یہ ہوں گی عوام کی تربیت سے. جس طرح کے لوگ ہوں گے اس کے لحاظ سے نظم حکومت وجود میں آئے گا. اگر لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اہل علم کو اپنے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں تو بٹھائیں گے، اور اگر لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے فیصلے کر رہے ہیں تو وہ کریں گے. آپ کو اصل میں طے یہ کرنا ہے کہ کیا آپ لوگوں کی رائے کے اوپر کوئی پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بی اے پاس اور میٹرک پاس کی پابندی عائد کی گئی ہے، میری یہ سمجھ میں بھی کبھی نہیں آئی. یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے. ہم انہیں یہ بتائیں تعلیم یافتہ لوگوں کو منتخب کریں، ہم انہیں یہ بتائیں اہل علم کو منتخب کریں، ہم انہیں یہ بتائیں. علامہ صاحب نے بہت اعلیٰ بات فرمائی تھی کہ عوام الناس جو ہیں وہ بدستور اور بار بار جو غلط لوگوں کو منتخب کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ حال ہے ہمارے. مطلب ان کی تربیت کی ضرورت ہے. ہم اپنا فرض پورا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اہل سنت کے علماء ہو، اہل تشیع کے علماء ہو، سب مل کے یہ ذمہ داری. غلط لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جانتے بوجھتے، کیا عند اللہ وہ مسئول ہوں گے، جواب دہ ہوں گے؟ اس میں کیا شک ہے؟ یعنی جب لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو اصل میں وہ ایک بڑی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی اس منصب کا ہے. یہ جھوٹی گواہی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل ہی یعنی مجرمانہ اقدام ہوگا. تو لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. دیکھیے اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ اختلاف یہاں سے ہو رہا ہے کہ کیا آپ عوام کی رائے کو پابند کر دیں گے اس بات کا کہ ان شرائط کے لوگوں کو منتخب کریں، یا آپ ان کو اس کا موقع دیں گے کہ وہ انتخاب تو خود کریں جس کا بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اوصاف رکھے جائیں، ان کے سامنے سیرت رکھی جائے، ان کے سامنے کردار رکھا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے. علامہ صاحب، آپ عوام کو ایجوکیشن کا کیا طریقہ بیان کریں گے کہ جو آپ نے بالکل بجا مسئلہ فرمایا کہ عوام ہم دیکھ رہے ہیں بار بار غلط لوگوں کو انتخاب کیے جا رہے ہیں، تو کیا صحیح راستہ ہے عوام کے سامنے اور کیا طریقہ ہے ان کی اصلاح کا؟ دیکھیے، میں نے ایک جملہ آپ سے عرض کیا ہے کہ دونوں چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا پڑے گا. جمہوریت اپنی جگہ پر، الہی حکومت اپنی جگہ پر. ٹھیک. لازم نہیں ہے، ضرور نہیں ہے کہ الہی حکومت. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب آپ کا بھی بہت ممنون ہوں، آپ تشریف لائے. آپ لوگوں کے آنے سے ہم نے بہت سی باتیں سیکھی اور یقین یہ ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی. جو سب سے اہم بات میرے نزدیک سیکھنے والی ہے آج کے پروگرام میں، وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی تقدیر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اچھے لوگوں کو منتخب کریں گے تو ہم اپنے حق میں بہتری کریں گے، اور برے لوگوں کا اگر ہم انتخاب کرتے ہیں تو پھر یہ ہم اپنے حق میں ہی برائی کریں گے. اب اپنے رضوان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ہمارے نزدیک اس کے جو معنی ہو ہی نہیں سکتے. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تو صرف مودت کا جو حق ہے، قرابت کی مودت کا حق ہے، وہ ادا کر رہا ہوں. یعنی میری تمہاری رشتہ داری ہے اور اس رشتہ داری کا حق میں ادا کر رہا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی اعزاء کو دعوت دیجیے. تو آپ